جنت کن کے لیے ہے؟ جو قرآن کی تلاوت کرتے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آیۃ تقرأها۔ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا، چڑھتا جا، یعنی بلندی کی طرف چڑھتا جا، اور ویسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، کیونکہ تیری منزل وہ ہوگی جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہونے والی ہے۔ گویا کہ قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر عمل ایک انسان کو جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق۔ قرآن سفارش کرنے والا ہے اور اس کی سفارش سنی جائے گی، قرآن گواہ ہے اور اس کی گواہی سنی جائے گی۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جس نے اس کو اپنے سامنے رکھا قرآن اس کو جنت کی طرف لے جائے گا، اور ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار، اور جس نے اس کو پس پشت ڈال دیا وہ قرآن اس کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ گویا کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن ہمارے لیے جنت کا راستہ ہے۔ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تو قرآن ہی ہمیں جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ اور قرآن کریم میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی ایک آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کے بارے میں کیا فرمایا؟ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت۔ جس نے ہر فرض نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھی، وہ شخص مرتے ہی جنت میں جائے گا۔ جنت میں داخلے سے اس کو کوئی بھی چیز موت کے علاوہ نہیں روک سکتی۔ گویا کہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں، جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ اخلاص کی تلاوت جنت میں لے کر جائے گی۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص اخیر تک 10 مرتبہ پڑھے گا، جو شخص سورہ اخلاص اخیر تک 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکمل محل تیار کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بشارت دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا تو پھر تو ہم جنت میں بہت سارے محلات تعمیل کر سکتے ہیں، بہت سارے محلات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ تو جس کسی نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرتا ہے۔ جنت کن کے لیے ہے؟ جنت ان کے لیے ہے جو ذکر کا اہتمام کرتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی اس رات میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد اپنی امت کو میری جانب سے سلام پہنچا دیجئے اور انہیں بتا دیجئے کہ جنت کی مٹی بہت زرخیز ہے، بہت اچھی ہے اور اس کا پانی بہت میٹھا ہے۔ جنت ایک چٹیل میدان ہے اور اس میں شجرکاری، اس کا پودا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ یعنی اگر جنت میں پودا لگانا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا ورد کرتے رہیں، جنت میں ہمارے لیے پودے لگتے رہیں گے۔ بلکہ سنن ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس شخص نے ایک مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا، جنت میں اس کے لیے ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا، جنت میں اس کے لیے
ایک کھجور کا درخت لگا دیا جائے اور وضو کے بعد کے اذکار کا اہتمام کر لیں۔ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار سکھائے، ان اذکار کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس کسی نے اچھی طرح سے وضو کیا، پھر یہ دعا پڑھی، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب اس نے یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل۔ اسی طریقے سے لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا تھا، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں ضرور بتائیے، جنت کا خزانہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔